السلام علیکم۔ جینڈر اور اسلام کی کتب کے خلاصے کی سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں جینڈر اینڈ اسلام کے حوالے سے اہم کتابوں کے خلاصے اردو زبان میں پیش کرتی ہوں تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور وہ تمام کتابیں جو کہ عام طور سے بہت مشکل لگتی ہیں ان کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ تک پہنچایا جا سکے۔ آج کی کتاب ویمنس اسٹوریز ویمنس لائفز میل اتھارٹی ان مسلم کانٹیکسٹ، یہ ایک بہت اہم کتاب ہے اور اس کے پیچھے 5 سال کی ایک پوری تحقیق کی گئی اور اس تحقیق میں بہت سارے مسلمان ممالک میں مسلمان خواتین کی زندگیوں کا بہت تحقیقی اور تجزیاتی مطلب ایک بہت ہی ان ڈیپتھ مطالعہ کیا گیا اور اس مطالعے کے تناظر میں ان لوگوں کی اصل زندگیوں کے تناظر میں بہت ہی اہم جو تصورات ہیں، قوامہ کا تصور ہے، قوام کون ہے، یا ولایا کا تصور ہے، ولی کا جو تصور ہے، جو کہ اصل میں ہماری فقہ سے ابھرتے ہیں یہ تصورات، وہاں پر ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور پھر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں جو ہمارے آئین ہیں مختلف ممالک میں ان کے ذریعے سے بھی ان کا جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ اپلیکیشن ہوتی ہے ان قوانین کی۔ تو اس کتاب میں ان قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اصل زندگی میں ان کا اثر پھر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے قوامہ کے تصور کو اس کتاب میں دکھایا کہ کس طرح سے اگر ہم قوامیت کے تصور میں یہ سمجھ لیں کہ خاندان کا سربراہ وہ مرد ہے اور باقی جو وہ رائی ہے باقی لوگ اس کی رعایا ہیں، اور پھر اس سے یہ امید بھی باندھ لی جاتی ہے کہ باقی جتنے بھی اس خاندان کے افراد ہیں وہ ان کی اطاعت کریں گے، اور صرف مطلب شوہر ہونے سے ہی ایک انسان کو باقاعدہ یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے گھر کے لوگوں سے سلوک کر سکتا ہے، یا جیسے پھر اسی کا اثر ہم کیسے سمجھتے ہیں ایسے مسائل کو جیسے بچوں کی شادیاں، کم عمری کی شادیاں ہو گئیں، یا گھروں میں مار پیٹ کا جو سلسلہ کچھ گھروں میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے، یا اسی طرح سے طلاق کا حق کس کو ہے، خلا کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس تصور سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے پھر جو تصور ہے ولایا کا، یعنی ولی کون ہے، ولی کے پاس کس چیز کا اختیار ہے، کب ہے، کیوں ہے، ان تمام چیزوں کو کبھی کبھی جو فقہ میں یا جو تشریحات ہیں اس میں پدر سری نظام سے جب اس کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے اور اس کے خواتین کی زندگیوں پہ یا پھر مختلف معاشرے کے طبقات میں موجود خاندان سے جڑے لوگوں کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے بہت ہی ایک جو سطحی نقطہ نظر کی بجائے بہت ہی اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ریئل لائف مطلب لوگوں کی زندگیوں کی مثالیں، کہ مطلب مختلف زندگیوں پر ان اصولوں کو جب اپلائی کیا گیا تو اس سے کیا نتائج نکلے یا کیا وہاں پر دکھایا گیا جب انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود خواتین کی زندگیوں کی جو پوری کہانیاں ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ تو اس تحقیق کا طریقہ کار کیا تھا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر جو تحقیق تھی وہ انڈونیشیا میں کی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کا پہلی مرتبہ جو بھی انٹرویوز کا طریقہ تھا اور اس کو پہلے مطلب ایک بنیادی ریسرچ کی، اس کو دیکھا کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور پھر 12 مزید ممالک میں اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا۔ اور ان کے جو ماہرین تھے، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ انٹرویوز کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ کے پاس انٹرویو کے بعد جو مٹیریل آتا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ورکشاپس کرائیں، مختلف جو ماہرین ہیں ان کو بلوایا، اور ماہرین انہوں نے پھر
اسلامی تعلیمات کے ماہرین، یعنی اسلامی عقائد اور فقہ کے قانون کے ماہرین، جنڈر اسٹڈیز کے ماہرین، اور اسی طرح سے انتھروپولوجی، سوشیولوجی کے ماہرین سے بھی انہوں نے مدد لی۔ اس کتاب میں 55 خواتین کی کہانیاں ہیں۔ میں چند کہانیوں کا ذکر تفصیل سے کروں گی، باقی کہانیاں جو ہے وہ امید ہے آپ کتاب میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آن لائن اویلیبل ہے، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی۔ تو تجزیہ کرنے کے لیے جس اصولوں کو یا جس تناظر کو لیا گیا، اس میں انہوں نے اسلامی اخلاقیات کیا ہیں، مطلب اسلام کے اخلاقی اصول کیا ہیں، ان کی بنیاد پر انہوں نے اپنے تجزیے کو رکھا۔ پھر اسی طرح سے جو فیمنسٹ اصول ہیں، فیمنسٹ اصولوں سے مراد کے مطلب ایک خاتون کے ساتھ صرف اس کے خاتون ہونے کی وجہ سے زیادتی نہ کی جائے، بلکہ تمام انسانوں کو ایک ہی طرح سے حقوق میسر ہوں۔ تو انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں، عصر حاضر کی جو حقیقتیں ہیں کہ مطلب لوگوں کی زندگیوں میں اصل میں کیا ہو رہا ہے آج کل، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ان چیزوں کا تجزیہ کیا۔ تو اس میں جب یہ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک اسلامی اقدار، مطلب ان تمام جو اصول ہیں، ان تمام اصولوں کو ملا کر انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی کہانی ہے وہ بنگلہ دیش سے رانو کی ہے، جن کا بچپن جو ہے وہ ماں باپ کے درمیان ناچاکی کی وجہ سے بہت ہی برے حالات میں گزرا۔ وہ ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں پر ان کے باپ نے جب وہ 7 سال کی عمر تھی تو ان کی ماں کو طلاق دے دی۔ تو اس سے ظاہر ہے ان کی ماں کو جب گھر سے نکلنا پڑا، تو رانو اور ان کی مطلب اگر رانو 7 سال کی ہیں تو ان سے بھی چھوٹی جو ان کی بہن تھی، ان کو اپنے باپ کے گھر میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ وہاں پر ان کو کوئی کھانا کھلانے والا اور ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی، اور ان کی جو سوتیلی ماں تھیں انہوں نے ان پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ پھر ان کی ماں کی بھی دوسری شادی ہو گئی، تو ایسے میں یہ ان کو ان کے نانا نانی کے گھر پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر جو ہیں ان کے جو ماموں تھے اور ممانیاں تھیں وہ ان کا خیال نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تو ان حالات میں جیسے رانو اور ان کی چھوٹی بہن جو تھی وہ بالکل ہی بہت زیادہ نگلیکٹ کا شکار ہوئیں۔ تو جیسے پورے خاندان میں ہر طرف کوئی ان سے جان ہی چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی ماں کی شادی ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنی سسرال میں جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئیں۔ اسی طرح ان کے باپ نے بھی ان کو گھر سے نکال دیا، نانا نانی بھی چونکہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ ان کے باپ نے ان کو کہیں چھوڑ کر ان سے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن کہیں جیسے وہ بچ گئیں۔ اسی دوران ان کی اپنی بہن سے بھی علیحدگی ہو گئی، وہ بھی گم ہو گئی شاید بچی۔ اور اس کے بعد اب رانو نے جب وہ بڑی ہو گئی تو کوشش کی کہ اپنی زندگی کو سنبھالیں، تو ایک جگہ انہوں نے ایک رکشہ والے سے شادی ان کی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی رانو پریگننٹ ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا جو شوہر ہے اس کی تو پہلے سے بھی شادیاں ہو رکھی ہیں، اور ان کو اپنی پریگننسی کے دوران ہی وہ ان کا جو شوہر تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر جب ان کے بچہ ہونے والا تھا تو اس دوران وہ اور بھی زیادہ تکلیف میں تھی۔ انہوں نے کسی بھی طریقے سے جا کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اسی دوران جو ہے مطلب ان کو پھر سے نوکری بھی کرنی پڑی، ان کو پھر سے کام پہ جانا پڑا، اور اسی دوران جو ہے ان کا بچہ اغوا ہو گیا۔ جو ان کا بچہ جب اغوا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ شادی چھوڑ دی اور پھر دوسری شادی کی۔ لیکن جب انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ ایک بوڑھے آدمی سے کی
جن کی پہلے سے اولاد تھی، اور پھر ان کے جو بچے تھے وہ ان کو قبول کرنے میں بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دینے لگے، اور ان کو مطلب دوسری شادی میں بھی سکون نہیں ملا۔ تو ان کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رانو نے جو ہے وہ کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے باپ سے جا کر جو ہے وہ مالی مدد لیں، یا اپنے جو ماموں ہیں ان سے مدد لیں، لیکن نہ ہی ان کو میراث میں حصہ ملا، نہ ہی ان کے باپ نے ان کی کوئی مالی مدد کی۔ اور پھر رانو جو ہے وہ اب تک گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی جو سسرال ہے اس میں بھی ان کو جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو رانو جو کچھ کماتی ہیں تو اس میں سے اپنی بیٹیوں کو بھی دیتی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان کو بھی تقریباً ویسے ہی حالات کا دوبارہ سے سامنا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ان کی بہویں ہیں، اب وہ ان کا خیال رکھنا تو دور کی بات، ان کی بےزتی کرتی ہیں اور زیادتی کرتی ہیں۔ تو یہ ایک کہانی کے ذریعے یہ چیزیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کو خیال رکھنا چاہیے، جو باپ ہیں یا ماموں ہیں یا ان کی ماں ہے، جو مختلف لوگ ہیں، لیکن جب وہ خیال نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت سارے لاس ہوئے ہیں، وہ اپنی بہن سے بچھڑ گئیں، وہ ان کی ماں سے بچھڑ گئیں، اور ان کے باپ نے کبھی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ تو یہ ایک مثال ہوئی جس میں انہوں نے دکھایا کہ کیسے زندگی میں مختلف ایسے موڑ آئے جہاں پر جن کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اگرچہ وہ اصولی طور پر کاغذوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کہانی جو ہے وہ نسبتاً ایک متمول خاندان کی خاتون زہرا کی ہے۔ تو زہرا جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا بچپن گزارا ایک بڑے گھر میں، اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ احترام، اور اپنے دادا کے گھر میں بھی ایک بہت ہی اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کی، اور وہ بڑی ہوئیں، اور ان کے ماں باپ نے ہمیشہ جو ہے ان کا خیال رکھا، ان کے باپ نے ان کو اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے دی۔ اور اس کے بعد زہرا جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب کینیڈا شفٹ ہو گئیں اور ان کی عمر 26 سال تھی، تو انہوں نے اپنی کلاس میں پڑھنے والے ایک شخص سے شادی کی جو کہ 26 سال کے تھے۔ تو ان کے جو شوہر تھے وہ اس وقت پڑھ رہے تھے، وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے، اور زہرا آلریڈی جو ہے وہ نوکری کر رہی تھی۔ تو ایسے میں جو تمام ذمہ داریاں تھیں گھر کی وہ زہرا پوری کرتی تھی، جو مالی ذمہ داریاں تھیں، اور انہوں نے مطلب اس وقت جو ہے ان کے شوہر ان کے گھر میں کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے شوہر کی جب تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد ان کے شوہر نے بھی مالی مدد کرنا شروع کی گھر میں، لیکن پھر بھی جو مین ذمہ داریاں تھیں وہ زہرا کے اوپر ہی رہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے شوہر نے نوکری شروع کی تو ان کے جیسے تیور بدل گئے، اور ایک دم سے کہا کہ اب آپ نوکری نہیں کر سکتی، اور اسلام نے جو ہے وہ آپ پر میری اطاعت فرض کی ہے، آپ جو ہے وہ نوکری چھوڑ دیں اور اب آپ گھر کا کام کریں۔ اور جب وہ اس سچویشن میں پھنس گئیں تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کہیں اور پہ انوالو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے زہرا کو طلاق دے دی، اور اسلامی طور پہ طلاق دے دی، حالانکہ وہ کینیڈا میں تھے۔ تو جو قانونی طور پہ شادی ہوئی تھی، جو قانون مختلف ہے، اسلامی قانون نہیں ہے وہاں پر، تو اس قانون کے مطابق ان کو طلاق نہیں دی، اور اس سے قبل ہی ایک اسلامی شادی کر لی ایک اور خاتون سے۔ پھر زہرا کو انہوں نے نہ ہی جو ہے وہ بچوں کے لیے یا اپنا نان نفقہ دیا، اور ساتھ ہی کسٹڈی میں بھی وہ جو ہے وہ ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے شوہر نے جو آسان طریقہ ان کو لگا اسلامی طریقے سے انہوں نے ڈیورس ان کو دے دی، اور جو کینیڈین لاء کے مطابق تھا ان چیزوں میں انہوں نے زہرا سے یہی کہا کہ ہم اعتماد کی بنیاد پر اس چیز کو حل کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کے شوہر کو موقع ملا
تو انہوں نے زہرا کی جو شادی کے دوران جب وہ تمام ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی تو جتنا کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے ان کے شوہر نے کہا کہ اب آپ مجھے اس میں سے ایک حصہ دیں. تو پھر زہرا کو جو ہے وہ ایک بہت ہی پچھتاوا رہا کہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو کینیڈین لاء کا پابند نہیں کیا، اور کیوں انہوں نے ان کی یہ بات مان لی کہ ہم اس کو اسلامی لاء کے مطابق سیٹل کر لیں گے. کیونکہ خود جب ان کے پاس جیسے ہی موقع آیا کہ وہ ان سے کچھ پیسے اینٹ سکیں تو انہوں نے ایک دم سے جو ہے وہ وکیل کرا لیے، اور بجائے اس کے کہ اپنی بچی کا خرچہ جو ہے وہ زہرا کو پرووائڈ کریں اور نان نفقے کی ذمہ داری اٹھائیں اسلامی اصولوں کے مطابق، الٹا انہوں نے مہر دینے کی بجائے خاتون سے ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی. تو یہ ایک زہرا کا خیال تھا کہ ہم ان کو چونکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو قانون ہے، اور چاہے وہ اسلامی قانون ہے، چاہے وہ کینیڈا کا قانون ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن ان کو ان دونوں قوانین کی باریکیوں کا اور جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں قانونی ان کا اندازہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے ایک مالی نقصان تو ہوا، لیکن انہیں زیادہ دکھ اس چیز کا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے بھی وہ ان کے باپ سے اس کا حق نہیں لے سکی. تو یہ ایک اور مثال ہے جہاں پر جو مختلف لیگل سسٹمز ہیں جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک سچویشن سامنے آتی ہے جس کو بہت زیادہ غور سے اس کی پیچیدگیاں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور مصر کی ایک خاتون کا واقعہ، مطلب ان کی زندگی کا قصہ انہوں نے اس کتاب میں رقم کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی بچی ہیں جو کہ پڑھتی ہے لکھتی ہے یونیورسٹی میں. اس نے ٹورزم کو پڑھا اور اس کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہ رہی تھی، پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ مطلب مالی حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے مصر سے ہجرت کر لی، دبئی میں اپنا کریئر بنایا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے مزدوری کر کے جو بھی ضروریات تھی نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے پیسے جمع کیے اور اس کو سپورٹ کیا. پھر کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں کہ انہوں نے ایک ایونٹ آرگنائزر کے طور پر کام کیا، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہاں پر انہوں نے شادی کر لی اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر، لیکن ان کے شوہر جو ہیں انہوں نے نان نفقے کو جیسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، نہ ہی انہوں نے اچھا سلوک روا رکھا، بلکہ جلد ہی وہ ان کی شادی میں گھریلو تشدد شروع ہو گیا. چونکہ وہ پریگننٹ ہو گئیں تو اس کی وجہ سے ان کو اپنی جاب بھی چھوڑنی پڑی، اور جاب چھوڑنے کی وجہ سے پھر ظاہر ہے جب گھر پہ کوئی بھی نہیں کما رہا تھا تو مزید مسائل پیدا ہوئے. آخر کار انہیں جو ہے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑنا پڑا اور اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور ڈیورس کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ سے وہ دبئی آ گئیں اور بچوں کو قاہرہ میں اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیا. پھر ان کی زندگی میں دوبارہ سے ایک اور شخص آئے، طارق، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنی فیملی کو بھی انوالو کیا اور ان کی مرضی سے شادی کی، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد ان کے جو دوسرے شوہر تھے ان کو بھی کوئی ذہنی بیماری لاحق ہو گئی، اور انہوں نے ان کو مسلسل کہنا شروع کیا کہ نادیہ جو ہیں وہ جن ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ان کے سے بھی ان کی جو اولاد ہوئی تو شوہر نے مالی معاشی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی، بلکہ الٹا انہوں نے جو قرضے لے رکھے تھے وہ بھی نادیہ کو چکانے پڑے، اور پھر ان شوہر نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ان تو آخر کار پھر نادیہ جو ہے وہ واپس آ گئیں ایجپٹ، اور انہوں نے یہاں پر دوبارہ سے جو ہے اپنے گزشتہ شوہر کا جو ہے وہ قرضہ چکایا، جس کی وجہ سے ان پر قرضہ چڑھ گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا
جس میں وہ خود ٹیکسی ڈرائیور بنی اور ساتھ ہی انہوں نے مزید دیگر خواتین کے لیے بھی ایک ٹیکسی کا بزنس سٹارٹ کیا، اور ڈرائیونگ کے لیے ان کے لیے ایک اکیڈمی بھی کھولی۔ تو انہوں نے اب وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دیگر خواتین کو بھی امپاور کرتی ہیں، اور ان کے کہانی میں بھی ہمیں دو مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر ان کے شوہر نے بجائے اس کے کہ ان کا سہارا بنے، ان کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پر وقت گزاریں، ان کے شوہر نے تمام جو ان کے دونوں شوہر تھے انہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی اور ان کے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نادیہ نے نہ صرف خود اپنے آپ کو سنبھالا، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو مالی طور پر سپورٹ کیا، اور بعد میں انہوں نے مزید دیگر خواتین کو بھی اسی راستے پر چلنے میں مدد دی کہ جب ان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو انہیں باروزگار بنایا اور ان کو ہنر سکھایا۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو گیمبیا کی ناتوما جو ہیں ان کا قصہ بھی ان کے بچپن سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر اسکول کے دوران ہی انہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے، ان باوجود اس کے کہ وہ کافی تیز تھیں تعلیمی میدان میں، ان کو لڑکی ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں ملی، اور اسکول کی بجائے ان کی شادی کرنے پر زیادہ توجہ رہی۔ 12 سال کی عمر میں ہی انہیں جو ہے وہ اسکول سے نکال کے ان کو آگے پڑھنے سے روک دیا گیا، اور 14 سال کی عمر میں ان کی ایک دور پار کے رشتہ دار سے شادی کرا دی گئی، جو کہ ان سے عمر میں کافی بڑے تھے، اور وہ بارسلونا میں رہتے تھے، تو ظاہر ہے ان کو گیمبیا سے بارسلونا کی طرف ہجرت بھی کرنی پڑی۔ پھر وہ اپنے جو ان کے بھائی کے ایک دوست تھے ان کو ان کا ولی بنایا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ بارسلونا میں جب رہتی تھیں، جب ان کی اپنے شوہر سے ناچاکی ہو گئی، کیونکہ ان کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہ کافی مایوس ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ولی سے پوچھا، لیکن ظاہر ہے ان کو جو ہے ان سے بھی پھر سپورٹ نہیں ملی۔ وہ سمجھتی تھی ان کو کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے باپ کی طرح ہیں، یہ میری مدد کریں گے، لیکن شادی کے 5 سال بعد آخر کار جب بات نہیں بنی اور ان کے شوہر جو ہے وہ دوسری شادی پر مصر رہے، تو پھر انہوں نے اس شادی کو طلاق پر ختم کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس وقت جب انہوں نے بارسلونا میں وہ اکیلی تھیں، تعلیم ان کی زیادہ نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے جب ان کو لیگل سسٹم کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اسپین میں تھا، تو انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اپنا کیس کیسے لڑنا ہے، وہ بس صرف وہاں کے حساب سے ڈیورس چاہتی تھیں، اور پھر آخر کار انہوں نے اس شادی سے اپنے آپ کو نکالا اور واپس گیمبیا آئیں۔ وہاں پر انہوں نے عدت گزاری، لیکن اس کے دوران بھی ان کے شوہر نے ان کو نان نفقہ دینے سے انکار کر دیا، اور بلکہ الٹا انہوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ ان کی بیوی ان پر تشدد کرتی ہیں۔ تو یوں کافی مشکلات کے بعد آخر کار انہوں نے گیمبیا میں دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کی، لیکن اس مرتبہ وہ ایک انہوں نے جو ان کی علاقے کا ہیڈ تھا اس کی دوسری بیوی بن گئی، اور ان کے ہاں اولاد پھر نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو سوتنیں ہیں ان کے ساتھ رہائش اختیار نہیں کی، بلکہ ایک الگ گھر میں رہتی ہیں، اور اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ باقی جو خواتین ہیں ان کی بہتری اور ان کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم کو بنا لیا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہی انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو بنا لیا ہے کہ بچیوں کو اس حوالے سے پتہ ہو، اور بچوں کو بھی کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اب وہ اپنے معاشی معاملات خود دیکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ان کو پھر بھی جو ان کی میراث ہے اپنے باپ کی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، اس میں مطلب ان کے پاس اس کا کاغذ یا اس کا لیگل جو رائٹ ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناتوما نے اپنی زندگی میں کہیں پر تو اس کو بہتری کی طرف وہ لے کر گئیں، لیکن ان کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے کچھ کو ہی وہ اوور کم کر پائیں، کہ جیسے
وہ اب کمیونٹی کی لیڈر تو بن گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو میراث کا مسئلہ ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، کہ خواتین کو اگر بظاہر ایک ایکسیس ہے بھی گھر میں مال و دولت کی، تو پوری طرح سے اختیار نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مالی معاملات میں فیصلے کر سکیں، بلکہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہی اکثر فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ کئی گھروں میں اس طرح کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس میں ایک پیچھے ذہن میں ان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں جو ولی ہیں، جو قوام ہیں، وہ مرد ہیں۔ تو اس کو ان تمام سٹوریز جو میں نے 4 کہانیاں مختلف مسلمان خواتین کی بیان کی، اس کے علاوہ آپ اگر کتاب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو 55 کہانیاں ملتی ہیں، 55 مطلب اصل زندگی، ریئل لائف سٹوریز کی بنیاد پر وہ تمام ریسرچ ڈیٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خیالی تصورات ہیں۔ تو ان تمام کہانیوں میں، ان تمام قصوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو قوامہ اور ولایہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون فیصلہ کرے گا اگر خاندان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ہر انسان کو ان کی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب میں اس بات پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ اسلامی اقدار اور فیمنسٹ اقدار یا انسانی حقوق کی اقدار یہ آپس میں متصادم نہیں ہیں، بلکہ مختلف ممالک میں اگر مسلمان خواتین رہتی ہیں، جیسے کینیڈا کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ وہ خواتین جو تھیں جو کینیڈا میں یا بارسلونا میں تھیں، تو ان کے شوہروں نے وہاں کے جو لوکل سسٹم میں جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے اپنی بیویوں کو سے زیادہ مال اینٹھنے کے، اور ان کو ان کی مطلب جو حقوق ان کے اسلام نے ان کو دیے تھے ان خواتین کو، کہ ان کو نان نفقہ ملتا اور عدت کے بعد جو ہے بچوں کا خرچہ ملتا، یا عدت کے دوران کا نان نفقہ یا شادی کے دوران کا نان نفقہ، ان مرد حضرات نے اس سے بھی وہ ذمہ داری بھی نہیں پوری کی۔ لیکن جب ان کی شادی ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے، یا پھر کہیں پہ جو ہے ان خواتین سے جو ہے وہ جو مغربی طریقہ کار ہے یا کرسچن ممالک میں جو طریقہ کار ہے کہ طلاق کے وقت تمام جتنا بھی مال ہے وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ان خواتین سے ان کی کمائی بھی چھیننے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس، بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے کہ آپ جب ہم اس کو بالکل ہی قوامہ یا ولایہ کو کیسے سمجھیں، کیونکہ اگر قوام کی تعریف ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ خرچ کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا قوامیت اگر ایک عورت مرد پر خرچ کرتی ہے تو کیا قوامیت اس کے پاس آ جاتی ہے، کیا ولایت کا اختیار جو ہے وہ عورت کو بھی ہے۔ انڈونیشیا میں جیسے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کا ولی نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ شافعی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو اگر باپ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح کیا اس کی ماں کرا سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہاں پر کافی ڈسکشن رہی ہے اور یہ بحث ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس تصور سے جڑی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے سمجھتے ہیں اپنے جو خاندان کا سٹرکچر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انصاف کریں، آپ انسانوں کو جو ہے اگر زیادتی کا کوئی راستہ ہے تو اس کو بند کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مختلف جو معاملات تھے، جیسے طلاق کا معاملہ ہے، تو اس میں جو ایک انلمیٹڈ کا سسٹم تھا اس کو بند کر کے اس کو اس کے اوپر بند باندھا گیا۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی ان کے نکاح کے وقت اور ساتھ ہی جب وہ نکاح کے دوران، شادی کے دوران خوش نہیں تھی تو اس وقت ان کو جو ہے وہ طلاق کا یا خلا کا بھی حق جو ہے وہ دیا گیا، اور اس طریقہ کار کو بہت آسان بنایا گیا ان کے لیے، تاکہ اگر کوئی مرد ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے تو اس سے وہ بچ سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی کو ہائی لائٹ کیا ہے اس کتاب میں بھی، کہ اب عصر حاضر میں بھی ہمیں ضرورت ہے
کہ آج کل کی جو حقیقتیں ہیں، آج کل کی جو زندگیاں ہیں، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا کہ بے انصافیوں کے راستے بند کیے جا سکیں، اور خواتین یا مرد حضرات پر اگر کہیں سے ظلم ہونے کا راستہ نکل رہا ہے تو اس کو کیسے بند کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کی روح کو کیسے سمجھا جائے، اس کے بارے میں جو آگاہی ہے قوانین کے بارے میں، جو ملکی قوانین ہوتے ہیں جن ممالک کے اندر مختلف مسلمان جو رہ رہے ہیں، تو وہاں کے قانون کو بھی سمجھنا، اور اس کو بھی مطلب ہم سمجھیں گے تو تبھی اس کو ہم ایسے طریقے سے اس کا حل نکال پائیں گے کہ اگر کوئی مسلمان ایک اسلامی قانون کے تھرو، جیسے ایک ملک میں دوسری شادی جائز نہیں ہے لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ جا کر مسجد میں دوسرا نکاح کر کے آ جاتے ہیں، اور ان میں سے قانونی طور پر صرف پھر ایک ہی بیوی جو ہے وہ اس چیز کی حقدار ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد اس کی جو قانونی بیوی ہے صرف اسی کو ملے گی، دوسری بیوی اصل میں کسی طور سے کسی چیز کی حقدار نہیں ہوتی، اس کو میراث نہیں مل سکتی، اس کو باقی جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں مل سکتے۔ اور انسانی برابری کی جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اجتہاد کی ضرورت ہے، اپنے دور، اپنے جغرافیائی حقیقتوں اور اپنے آئین، جو بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے آئین کو سمجھتے ہوئے اس اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور اس کو بالکل ہی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی جو اصول 700 سال پہلے کسی نے قرآن سے استنباط کر کے یا حدیث اور سنت سے استنباط کر کے بتا دیے تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے جو کہ ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کتاب کے جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں کلیئر کر سکوں، اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ میری طرف سے ہوگی۔ آپ امید ہے کتاب کو پڑھیں گے اور اس میں مزید جو ہے خواتین کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔